بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ دوستو، ابو جہل کا خاندان اس کے کس بیٹے سے جاری ہوا اور اس کی نسل آج کل کہاں آباد ہے، اور دشمن اسلام، دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد کو آج کل کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور محترم ساتھیو، ابو جہل کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس کے بارے میں حقائق کیا ہے؟ ابو جہل کا شجرہ نسب کیا ہے؟ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کے اسلام کو معزز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے شرف یاب ہوئے، لیکن ابو جہل بدبخت ہی ٹھہرا۔ ابو جہل کا شجرہ دیکھا جائے تو عمر بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقطع بن مرہ بن کعب بن لوال قریشی تھا، اور اس اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی مرہ دونوں کے جد اعلیٰ ہے۔ مرہ سے نیچے دونوں شاخوں کو ترتیب سے دیکھیں تو ابو جہل بہت دور کے رشتے میں نبی کا چچا زاد تھا، جس کو بعض راویوں اور مورخین نے غلط بیانی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا قرار دیا، اور وہ بھی سگا چچا، جبکہ ابو جہل دور دور تک نبی کریم کا چچا نہیں بلکہ بہت دور سے اگر دیکھا جائے تو یہ نبی کریم کا چچا زاد بھائی تھا۔ عمر بن حشام مشرکین مکہ کا سردار تھا، مشرکین کے تمام قبائل میں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عمر بن حشام قریش میں ابو الحکم یعنی حکمت و دانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا، مگر اسے ابو الحکم نے اپنی ہٹ درمی کے سبب دربار رسول سے ابو جہل کا لقب پایا۔ اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ یہ ایسا مغرور و متکبر تھا کہ مرتے مرتے بھی کہہ مرا کہ میرا سر گردن سے کاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ پر مٹی پھینکی اور آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی شام جب آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ، جو کہ ایک انتہائی بہادر جرری اور طاقتور انسان تھے، شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا ان کو بتایا۔ نبی مکرم کے سر مبارک کے زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چراغ پا کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے، اور وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پہ ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم نے فرمایا، چچا جان، مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے شرف یاب صرف اسی لیے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت عمار کی والدہ کو اور ان کے شوہر اور آپ کو اسلام ترک کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ ایسا نہ کرنے پر ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیارے صحابہ کرام کو اس حال میں دیکھتے تو ان کو صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے۔ تکالیف کے دن ایسے ہی چلتے رہے۔ ایک دن ابو جہل نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کر شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ غزوہ بدر میں ابو جہل ہلاک ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ابو جہل کا نبی کریم سے کیا رشتہ تھا؟ حضور اکرم کے 12 چچا حارث، ابو طالب، زبیر، ابو لہب، غیداک، مقوم، درار، قسم، عبد القعبہ، جمل، حمزہ، عباس، سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 700-699 تھے۔ ان 12 میں سے سوائے سیدنا حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم تھا اور حضور اقدس کا بنی ہاشم، پھر ابو جہل حضور اقدس کا چچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بہت سرکش فسادی تھا۔
ابو جہل کا تعلق مخزومی قبیلے سے تھا اور بنی مخزوم قبیلے کے سردار مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں جن کا ہماری تاریخ سے خاص تعلق ہے، جیسا کہ ولید بن مغیرہ، یہ سیدنا خالد بن ولید کا باپ تھا، اس لیے ابو جہل سیدنا خالد کا چچا ہے، اور سیدنا خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کزن ہیں۔ ہاشم بن مغیرہ اس کی بیٹی حلتمہ سیدنا عمر کی ماں اور ابو جہل کی بہن تھی۔ حشام بن مغیرہ ابو جہل اور حارث کا باپ تھا۔ ابو امیہ بن مغیرہ حضرت ام سلمہ کا باپ۔ ابو ربیہ بن مغیرہ اس نے اپنے بھائی حشام کے بعد اس کی بیوی اسمہ بنت مخربہ ابو جہل اور حارث کی ماں سے نکاح کیا اور اس سے حضرت عیاش بن ابی ربیہ پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت عیاش ابو جہل کے ماں جائے بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی۔ اسی خاندان سے مغیرہ کے ایک بھائی اسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوب کا بیٹا عبد مناف حضرت ارقم کا باپ، جن کا دار ارقم اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ مغیرہ کے دوسرے بھائی حلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کا بیٹا عبد الاسد حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کا باپ تھا۔ اگر ابو جہل کی کنیت کی بات کی جائے تو ابو جہل کی کنیت ابو الحکم، جس کا مطلب علم و حکمت کا بادشاہ۔ ابو جہل ایک شاعر، مقرر، خانہ کعبہ کا متولی تھا، مگر جب حضور کے مقابلے میں آیا تو ابو جہل بن گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو الحکم ابو جہل کی کنیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کا لقب دیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی ابو جہل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا نام عمر بن حشام نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل فرمایا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ مسند شاشی، مسند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فرعون تو فرعون ہوا، کیا نہ ظلم کیا۔ ابو جہل کی پہلی بیوی کا نام مجلدیہ بنت عمیر بن معبد زرارہ، جس سے اکرمہ، زرارہ اور تمیمی پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی کا نام عروہ بنت ابی العاص ابن امیہ، جس سے 8 بیٹیاں صخرہ، اسمہ، جمیلہ، ام حکیم، جویریہ، حنفہ، ام حبیبہ تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل مشرکین کے سرگردگان میں شامل تھا اور جنگی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک 2 کمسن مجاہدین جو کہ سگے بھائی تھے، جن کے نام روایات میں معاذ اور معوذ بتائے جاتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رہا۔ یہ دونوں کمسن مجاہدین ابو جہل کی جانب لپکے اور اس پر پے در پہ وار کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا۔ ابو جہل اس طرح سے اچانک اور کمسن بچوں کی طرف سے حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا اور پلک جھپکنے میں ہی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو جہل کی لاش کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیے تو میں نے سنا کہ وہ ابھی زندہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ گواہ رہنا، میں نے محمد کے خدا کو جھٹلایا ہے اور میں اپنے ہی دین پر مر رہا ہوں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی گردن کاٹنے لگے تو بدبخت متکبرانہ انداز میں کہنے لگا، میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ قریش کے اس سردار کا سر سب سے الگ اور ممتاز نظر آئے۔ صحیح بخاری 3110 اور دیگر احادیث کی کتب میں فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو سیدنا علی نے ابو جہل کی کسی ایک بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو حضور نے پسند نہیں کیا۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، لیکن ان کے علاوہ صحابہ کرام اور اہل بیت معصوم نہیں۔ ابو جہل کے بیٹوں میں سے اکرمہ بن ابو جہل زیادہ مشہور ہوئے کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مجرمین کو اور کفار کو کھلے عام معافی کا اعلان کر کے معاف فرما دیا تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کے نام بھی ارشاد فرمائے تھے جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے، پھر چاہے یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جائیں۔ ان میں اکرمہ بنت ابو جہل بھی شامل تھا، لیکن یہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے کبھی اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ اکرمہ اب اسلام قبول کر چکا ہے اور اپنے باپ کی تذلیل اس کے دل پر گراں گزرے گی۔ محترم ساتھیو، ابو جہل کی اولاد کی بات کی جائے تو ابو جہل کے یہی بیٹے اکرمہ بن ابو جہل ہی ابو جہل کے بعد زندہ رہے۔ انہوں نے 2 سے 3 شادیاں کی، لیکن انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی اور پھر یہ خود بھی ایک
جنگ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ابو جہل کی اولاد میں سے کوئی بھی فرد باقی نہیں اور ابو جہل کی نسل دنیا میں کسی بھی خطے میں موجود نہیں۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہا کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔